حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری رسول ہے، اور جو آپ کے بعد نبوت۔ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں ایک عالم، مثالی رہنما، مدبر، استاد اور مسلم اتحاد کے اہم ترین پتھروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس نے جہاں بھی سفر کیا، اسلام کی اصل تعلیمات کے ساتھ سچے رہنے اور حالات کے باوجود حق اور باطل میں فرق کرنے کی اہلیت کی وجہ سے علماء اور عام لوگوں دونوں کی تعریف حاصل کی۔ شاہ احمد نورانی ایک پاکستانی اسلامی اسکالر، صوفیانہ، فلسفی، احیاء پسند اور سیاستدان تھے۔ صدیقی ورلڈ اسلامک مشن کے بانی، جمعیت علماء پاکستان کے رہنما اور متحدہ مجلس عمل کے بانی صدر تھے۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کا تعلق خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تھا۔ ان کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بر صغیر میں یوپی میں آباد ہوئے۔ وہ 1 اکتوبر 1926 کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یوپی انڈیا میں پیدا ہوئے۔ 8 سال کی عمر میں حافظ القرآن بن گئے۔ انہوں نے نیشنل عربی کالج میرٹھ سے گریجویشن کیا اور الہ آباد یونیورسٹی سے فاضل العربی کی ڈگری اور دارالعلوم عربیہ میرٹھ سے درس نظامی حاصل کی۔ انہیں عربی، اردو، پنجابی، انگریزی، فرانسیسی، بھوجپوری اور سواحلی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ ایک ہونہار قاری تھے جن کا قرآن پاک کی تلاوت کا منفرد انداز تھا۔ ان کی اہلیہ کا تعلق مدینہ کے مقدس شہر سے ہے اور ان کے گھر کی زبان عربی ہے۔ انہیں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے نصیب ہوئے۔ مولانا شاہ احمد نورانی ایک باکمال عالم تھے جنہوں نے چاروں مکاتب فکر میں مہارت حاصل کی اور علم اور اجتہاد دونوں لحاظ سے امام ابو حنیفہ کے مسلک کی پیروی کی۔ وہ ایک وزٹنگ پروفیسر تھے جنہوں نے کئی سالوں تک بغداد میں الفقہ الحنفیہ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پڑھایا۔ مولانا شاہ احمد نورانی ایک پرجوش عاشق تھے اور انہوں نے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار تحریروں سے دل کی گہرائیوں سے پیار کیا، جنہیں سنی عوام پیار سے اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے اور دیگر علماء نے 20ویں صدی میں اسلام کے لیے اعلیٰ حضرت کے تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کام کیا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر قائم رہتے تھے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی اکیلا کوشش نہ ہوتی، خاص طور پر ان کی 27 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ اور ان کی تفسیر کنز الایمان، سنی اسلام جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں غائب ہو سکتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے تعاون نے نہ صرف اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ 20ویں صدی کے تناظر میں لبنان، ترکی، پاکستان اور ہندوستان جیسے ممالک کے لیے فقہ حنفی ایک قانونی فریم ورک کے طور پر برقرار رہے، بلکہ علم کے اس حصے کو بھی جس کی انہوں نے از سر نو تشریح کی ہے، نظر ثانی کے تناظر میں جس میں وہ خود کو پایا استعمال کیا گیا۔ اور اب بھی ان قوتوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے جو اسلام کی تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کے ذریعے اسلام کی روحانی جہد کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ مولانا نورانی کی دلیل نے وہابیت، دیوبندیت اور قادیانیت کی صورت میں حال ہی میں من گھڑت نظریات کی لہر کو مؤثر طریقے سے جانچا۔ مولانا نورانی نے اپنی علمی زندگی کا ایک اچھا حصہ اعلیٰ حضرت کو 13ویں اسلامی صدی کے مجدد کے طور پر فروغ دینے میں صرف کیا۔ خاص طور پر اپنی قیادت کی وجہ سے وہ 2 نسلوں کے مسلمان علماء کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوئے تاکہ اعلیٰ حضرت کے افکار اور تحریروں کے مکمل اثرات کو سراغ سکیں۔ مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ اپنے ظاہری اور باطنی کردار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بغیر کسی دکھاوے کے پیش کرتے رہیں گے۔ اس طرح وہ عہد جدید میں نبوی روایات کی مطابقت کو ظاہر کرنے کے قابل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے وقت کے چند لیڈر کے پاس بے لوث مقصد کی ایک ناقدر شکل دکھائی۔ ان کا وجود ہی اتحاد امت محمدیہ کے مسئلے سے پہلے کا مشغلہ رہا ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ مسلمانوں کی دوسری قوموں پر فضیلت صرف اس حقیقت پر مبنی ہو سکتی ہے کہ امت مسلمہ کے پاس کامل رول ماڈل یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تاہم مسلم قوم کی حیثیت صرف اس لیے گر گئی کہ اس نے دوسروں کو اپنے آپ کو قبائلی، سیکولر اور قومیتوں میں تقسیم کرنے کی اجازت دی۔ وہ کئی مواقع پر اس بات پر قائل اور ثابت ہوئے کہ جب بھی مسلمان اپنے اختلافات کو چھوڑ کر متحد ہو جاتے ہیں، اسلام ایک مختلف جہت اختیار کرتا ہے اور ناقابل تصور صلاحیت کے ساتھ ایک نہ رکنے والا واقعہ بن جاتا ہے۔
اس نے اپنے آپ کو اسلامی اسکالر کے طور پر قائم کیا اور اسلامی فلسفہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ 1972 میں عالمی اسلامی مشن کی تلاش میں مدد کی۔ اسے ایک پولی گلوٹ کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو 17 زبانوں سے واقف تھا: اردو، عربی، انگریزی، فارسی، فرانسیسی اور سواحلی میں فصیح تھے۔ انہیں سیاست میں بہت دلچسپی تھی اور وہ مولانا احمد کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ 1937 میں کانگریس حکومت کی طرف سے گائے کی قربانی پر پابندی کے نفاذ کے لیے، جس کے خلاف مولانا نورانی نے دارالعلوم کے دیگر طلباء کے ساتھ مل کر ایک پمفلٹ لکھا۔ پمفلٹ میں گائے کی قربانی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر اور اس کی اجازت پر بحث کی گئی، جس نے ان کے آبائی شہر میرٹھ میں امن و امان کی صورتحال پیدا کی۔ اس کے بعد مولانا نورانی کو گرفتار کر لیا گیا، 3 دن کے لیے جیل میں رکھا۔ نوجوان مولانا نورانی کے ساتھ ہندو پولیس کا توہین آمیز رویہ تھا، جس نے اسے پاکستان کے مطالبے کا ایک مضبوط حامی بنا دیا، جو آل انڈیا کا بنیادی مقصد تھا۔ اس نے نیشنل گارڈز کے نام سے ایک مسلم نوجوانوں کی تنظیم قائم کی جو کہ انتظام کرتی تھی اور AIML کے عوامی اجتماعات کی حفاظت کرتی تھی۔ مولانا نورانی نے الیکشن میں لیاقت علی خان کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جو سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کی سیٹ کے لیے 1945-46 کے الیکشن لڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ مولانا نورانی نے برطانوی حکومت کے ذریعے 1946 میں ہندوستان کے مسلمانوں پر زکوٰۃ بل کا نفاذ کی شدید مخالفت کی۔ 1947 میں پاکستان کی تخلیق کے بعد مولانا نورانی اپنے والد اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ پاکستان ہجرت کر کے کراچی میں سکونت اختیار کی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ بیرون ملک دورے مشنری پر جاتے تھے۔ دراصل مولانا نورانی کے والد انہیں مشنری کے لیے تیار کر رہے تھے، ذمہ داریاں جو انہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد لی۔ قادیانی مخالف تحریک میں حصہ لیا اور 1955 میں جمعیت علماء پاکستان کے سینئر نائب صدر منتخب ہوئے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت بیرون ملک مشنری سرگرمیوں میں گزارا۔ 25 مارچ 1969 کو فیلڈ مارشل ایوب خان نے پاکستان کے صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اقتدار کی بھاگ دوڑ چیف آف آرمی سٹاف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو سونپ دی گئی۔ ملک کو فوری طور پر مارشل لا کے تحت رکھا، چیف مارشل کا عہدہ سنبھال لیا، لا ایڈمنسٹریٹر اور 1962 کے آئین کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں۔ جنرل یحییٰ خان نے 26 مارچ 1969 کو قوم کے نام اپنی پہلی نشریات میں وطن واپسی کا مطالبہ کیا۔ عقل اور آئینی حکومت کے لیے سازگار حالات، انہوں نے براہ راست انتخابات کا وعدہ کیا، یونیورسل بالو فرنچائز کی بنیاد پر، جو کہ منتخب نمائندوں کی طرف سے تیار کیا جائے گا۔ ایوب خان کی حکومت کے خلاف مہینوں کی پرتشدد تحریک کے بعد مارشل لا کی تجدید ہوئی۔ دونوں صوبوں میں زیادہ تر لوگوں نے استقبال کیا، لیکن ڈھاکہ میں سڑکوں پر مظاہرے ہوئے۔ ایک عام احساس اسی لمحے ہو رہا تھا جب مشرقی پاکستان محفوظ ہونے کی دہلیز پر تھا۔ اس کے منصفانہ آئینی اور معاشی دعووں کو تسلیم کرتے ہوئے ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے خاص طور پر مشرقی پاکستان کی سنگین صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے خبردار کیا، پاکستان کی معیشت کو بگاڑنا، جس کا نتیجہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ مرکزی جمعیت علماء پاکستان 1948 میں قائم ہوئی اور اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کرتی تھی۔ نہ صرف مختلف گروہوں میں تقسیم تھی، بلکہ اس کے بعد ایک غیر فعال ادارہ بھی تھا۔ ایوب خان کا زوال مختلف حلقے اہل سنت کی ایک متحدہ جماعت کے خواہاں تھے۔ اگرچہ سرکردہ اہل سنت علماء نے کئی کوششیں کی اس سلسلے میں بہت کچھ حاصل کرے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ مولانا ابو البرکات قادری نے 4 اپریل 1970 کو درال میں اہل سنت علماء کا اجلاس بلایا۔ میٹنگ میں محمد شاہ گجراتی کے علاوہ MJUP کے تمام گروپوں نے شرکت کی۔ یہ ملاقات اہل سنت علماء کرام کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے میں کامیاب ثابت ہوئی، جیسا کہ تمام دھڑوں کے رہنماؤں نے پارٹی بنانے کے لیے اپنی پارٹیوں کے دفاتر سے استعفیٰ دے دیا۔ نورانی 1970 میں جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لینے کے بعد حلقہ NW 134 کراچی سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ تحریک لبیک پاکستان کے قیام تک JUP پاکستان کی اہم بریلوی سیاسی جماعت تھی۔ دوسری بار وہ 1977 کے پاکستانی عام انتخابات میں حلقہ NA 167 حیدرآباد سے MNA منتخب ہوئے۔ اس کے بعد سے قومی سیاست پر ان کا اثر اور بڑھتا گیا اور وہ 1980 کی دہائی میں سینیٹر بن گئے۔
1990 کی دہائی میں سیاست سے علیحدگی کے بعد انہوں نے صدر پرویز مشرف کی حکومت کی مخالفت کے لیے سخت مخالفت اور مزید ایک انتہائی قدامت پسند اتحاد بنانے کے بعد اپنی قابل ذکر واپسی کی۔ متحدہ مجلس عمل MMA کی صدارت سنبھالنے کے بعد وہ مشرف کے خلاف سخت بیان بازی کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ ملک بھر میں مشرف کی پالیسیوں کے خلاف عوامی حمایت قائم کرتے تھے۔ نورانی نے محمد ضیاء الحق کی مارشل لا حکومت کے خلاف موقف اختیار کیا۔ ان کی جماعت 10 جنوری 1977 کو بننے والے پاکستان نیشنل الائنس سے ایک تھی۔ ضیاء کے دور میں انہوں نے سیاسی جماعتوں کی بحالی کے لیے آواز اٹھائی، عدالتی اختیارات کی بحالی اور فوجی عدالتوں کا خاتمہ، مارشل لا کا خاتمہ اور الیکشن شیڈول کا اعلان۔ وہ 1999 میں ایک اور انتخابی اتحاد اسلامی جمہوری محاذ کے قیام کے لیے بھی رہنمائی کر رہے تھے۔ ان کی کوششوں سے نورانی نے 6 مذہبی سیاسی جماعتوں کا اتحاد بنایا، جسے متحدہ مجلس عمل کا نام دیا گیا۔ 2001 میں انہیں اس کا بانی صدر منتخب کیا گیا۔ اس سے قبل مارچ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے رد عمل میں MMA نے ایک ملک بھر میں ملین مارچ کیا۔ مارچ کی زبردست شرکت سے ان مارچوں کی اہمیت بڑھ گئی۔ غیر مذہبی جماعتوں، خواتین اور متعدد تنظیموں کے کارکن 2 لاکھ سے زیادہ لاہور مارچ میں سڑکوں پر لوگوں کا سیلاب تھا۔ پورا ملک امریکہ مخالف رنگوں میں رنگا ہوا تھا، جس نے جنرل مشرف کو بہت بے چین کر دیا تھا۔ عراق میں امریکی حملے کے خلاف سینٹ میں پیش کی گئی قرارداد سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نورانی نے کہا کہ بش نے صلیبی جنگ شروع کی تھی اور اعلان کیا تھا کہ عراق کے خلاف جنگ در حقیقت ایک ہے۔ مولانا نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کے خلاف جنگ بند کرے۔ LFO پر تعطل 12 اکتوبر 2003 کو سویلین حکومت کی طرف سے 1 سال مکمل ہونے کے بعد بھی جاری رہا۔ حکومت پارلیمنٹ کی کارروائی، احتجاج اور واک آؤٹ کی زد میں رہی۔ LFO پر اپوزیشن صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب نہیں کیا، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 56 کی ذیلی شق 3 کی ضرورت تھی۔ نورانی نے دیوبندی، وہابیت، سلفیت اور اہل حدیث جیسے نظریات کے ساتھ بحث کی اور سب سے زیادہ سختی سے احمدیہ کی طرف سے۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے خیالات اور اعمال میں مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا، جس کا تصور کچھ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے وہ مسلمانوں اور دنیا بھر کے دیگر مذاہب کے لوگوں، عربوں اور غیر عربوں نوجوانوں اور اپنے ہم عصروں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ خلاصہ ہے کہ وہ ہمارے زمانے کے وہ باکمال مسلم رہنما تھے جو جہاں بھی گئے نوجوان اور بوڑھے، مرد و خواتین سب کے تخیل کو اپنی گرفت میں لینے میں کامیاب رہے۔ قائد کی حیثیت سے ان کی اعلیٰ ترین خوبی اللہ کے آخری اور بزرگ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی گہری وابستگی اور عقیدت تھی، اور جس انداز میں انہوں نے سنت کی مثال پیش کی وہ واقعی تازگی اور دلکش تھا۔ دسمبر 2003 کو ملک میں آئینی غیر یقینی صورتحال کے درمیان نورانی اس وقت دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے جب وہ دوپہر کو اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے اپنی رہائش گاہ سے پارلیمنٹ ہاؤس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ نماز جنازہ جمعے کو نشتر پارک میں ادا کی گئی اور انہیں کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں واقع قبرستان میں والدہ کے قدموں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ میری محترم بہن، جہاں تک مزاروں پر سر جھکانے کا، جی یہ بڑا اچھا سوال کیا۔ جی مزارات پر سر جھکانے کا، سجدہ کرنے کا اور چومنے کا تعلق ہے، بالکل حرام ہے، اور سجدہ بالکل حرام ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے ہے تو کفر ہے، شرک ہے، اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے۔ بوسہ دینا بھی جائز نہیں ہے اور سر جھکانا بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مزارات پر جانا ضرور چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، ان سے ہماری تاریخ وابستہ ہے۔ یہی بزرگ تھے جو دور دراز کے سفر کرتے ہوئے، اس زمانے میں جب نہ ہوائی جہاز تھے نہ ریلیں تھیں، تو تشریف لائے، اور اس خطے کو اس خطے میں تو مجاہدین بھی تشریف لائے۔ تو غازی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے تو تلوار سے، مجاہدین سے اسلام کو پھیلایا، اور ان بزرگوں نے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ انہوں نے جغرافیائی نقشوں کو بدلا اور انہوں نے دل کی دنیا کو بدلا اور دلوں کو اسلام کے نور سے معمور کیا۔ تو یہ تو ہمارے محسنوں کے مزارات ہیں، ان کے مزارات پر جانا اور صرف فاتحہ پڑھنا، جی یہ شرعی طور پر ثابت ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ جی